alaikum. This is Chef Asma Imran, admin of Arzu and ProScale and founder of Jashan.pk. خواتین کا خود مختار ہونا کتنا ضروری ہے, جو کہ معاشرے کے حالات ہیں آج کل. ایک فرد واحد کا گھر چلانا مشکل, بہت مشکل کیا ناممکن ہے. بالکل. تو خواتین کا پہلے تو انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, اور اس کے پیچھے بیسک کیا ہوگا کہ وہ خود مختار ہو جائے. اچھا دیکھیں, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, اس لیے کہ آج کل ذرا اس بارے میں تھوڑی اویئرنیس ہے, پیرنٹس تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہے, بات ہوتی ہے کم از کم کہ ایٹ لیسٹ خواتین, بچیاں جو ابھی ٹین ایج ہیں وہ کیسے خود مختار ہوں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ہماری ایج کا ٹائم تھا جب ہم لوگ 16-17 تھے, اس وقت اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہے اور آپ کو جو ہے سیلف میڈ بننا ہے. یہی ٹرینڈ سیٹ تھا کہ جی شادی ہونی ہے اس ایج میں, اس کے بعد آپ نے گھرداری سنبھالنی ہے. بٹ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ چینج ہوا, اور یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے, جس بیکاز کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ خود مختار ہو. وہ جب خود مختار ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, ساتھ فائنینشیل اس کی پرابلمس جو ہے وہ خود ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, تو وہ گھر بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہے. ایک عورت, ایک لڑکی جو ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مرد حضرات کام کرتے ہیں اور وہ آپ کی بیک بون ہے, وہ کفیل ہے آپ کے, بالکل وہ آپ کام کریں گے. بٹ ہوتا یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, کوئی بھی لائف میں ایشو ہو سکتا ہے, کوئی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پہ آ کے خواتین, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پہ ایک سکس سینس دی ہے, وہ بہت جلدی سمجھ جاتی کہ کوئی چیز ہمیں کیسے ہینڈل کرنی ہے. کچھ خواتین ہیں جو بالکل ہی اس چیز کو مانتی نہیں, وہ یہی کہتی ہیں کہ جی جو ہسبینڈ کر رہے ہیں بس وہی سب کچھ کرنا ہے. بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل سب کو خود مختار ہونا چاہیے. فائنینشیل جو انڈیپینڈنسی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, ساتھ بچوں کی بھی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. ہسبینڈ کو بھی آپ بہت ساری پرابلمس میں اس کو اگر وہ فیس کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی ہوتا ہے نا اسما کہ ہم ایک بیٹر لائف اسٹائل کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں دونوں کا ہی خود مختار ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اس میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں جو لائف اسٹائل آج کل ہم لوگ جو ٹی وی پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اس کا ایکچوئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بٹ یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی لائف اسٹائل دیں, اور ایسی لائف اسٹائل دیں جو اگر ہم نے کچھ سفر کیا ہے تو ہم ان کے لیے کچھ کریں, اور اپنے لیے بیسکلی ان کے لیے تو ہم کریں گے. زیادہ تر موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کریں, لیکن آپ پہلے جب تک اپنے لیے کچھ نہیں کریں گی نا, آپ دوسروں کے لیے نہیں سوچ سکتی. تو اس کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی بہت ضروری تھی, فائنینشیل بھی اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اچھا, دو چیزیں خواتین کا خود مختار ہونے کے لیے دو ہی طریقے, یا تو وہ جاب کریں, نوکری پیشہ ہوں, یا پھر وہ اپنا کام کریں. تو دیکھیں ہم ہوتا کیا ہے کہ نوکری پیشہ بھی خواتین آج کل جہاں پہ اتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں, اس کے بعد شادی ایک بیسکلی ضروری فریضہ بھی ہے کہ شادی ہونی ہوتی ہے. بالکل, جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت سی آرگنائزیشن کے اندر ڈے کیئرس نہیں ہیں. بالکل, تو ان کو قابل ترین ہونے کے بعد بھی بچوں, کیونکہ عورت تو کمپرومائز ہی کر رہی ہوتی ہے, کہیں بہت جگہوں پہ زیادہ کر رہی ہوتی ہے مرد حضرات سے, تو اس کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے بیک آؤٹ ہونا پڑتا ہے کہ ڈے کیئرز نہیں ہے بچوں کے لیے, یا کوئی بھی جو بھی اس کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک خاتون بہت پڑھی لکھی ہے لیٹ سپوز, اور انہوں نے اپنی جاب اس وجہ سے سوئچ کر لی کہ بچے دیکھنے, تو کیا وہ گھر میں کوئی کام کر سکتی ہیں, اور وہ کر سکتی ہیں تو کس طرح کر سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کل جب ظاہر شادیاں ہوتی ہیں, مینلی جو ساری چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ آفٹر میرج ہوتی ہے, اور تبھی چیلنجز وغیرہ وہ آفٹر میرج ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ اس کو شادی سے پہلے مینٹین کریں. میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے, اور میں یہ سجیسٹ بھی کرتی ہوں کہ جو بھی آج کل آپ کی خواتین اسپیشلی وہ جب پڑھ رہی ہوں, پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکلس کو پالش کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھائی آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ کی پوری لائف. صحیح ہے کہ آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن کہاں آ رہا ہے آپ کو, تو وہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے اسکلس کو پالش کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کیس ان فیوچر آگے جا کے اگر میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکی یا جاب کنٹینیو نہیں کر سکی تو میں کام کیا کر سکوں گی. اور ہر عورت میں, ہر مرد میں اللہ نے کوئی کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں کام کرنے کی. تجارت ایک بہت بزنس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ بہت ہی اہم چیز ہے,
اور میں اس کو بالکل 100% سپورٹ کرتی ہوں کہ جاب آپ کریں ایک وقت تک, لیکن آپ بزنس کریں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بزنس آپ ہر ایج میں کر سکتے ہیں. جاب کی ایک کرائٹیریا ہے, ایک ایج لمٹ ہے, ایک ایج لمٹ کے بعد آپ نہیں کر سکتے. جب آپ بزنس کر رہی ہوں گی تو جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے, آپ کے باقی فیملی ممبرز دیکھیں گے کہ بھائی یہ ایک عورت ہو کے گھر کا کام بھی کر رہی ہے, فیملی بھی سنبھال رہی ہے, سسرال مہکا سب کچھ کر رہی ہے, اور یہ کام بھی کر رہی ہے, اور اس سے اس کی فیملی ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہی, وہ گھر میں ہی رہ کے یہ کر رہی ہے, تو اس کی ایجوکیشن وہاں پہ بھی کام آئے گی. اس لیے کہ آج کے نیا دور ہے, آپ لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ ہر چیز ہو جاتی ہے, کانٹیکٹس ہو جاتے ہیں, آپ آؤٹ آف کنٹری جو ہے لوگوں سے رابطے میں آ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, بزنس مل جاتا ہے, تو اٹس ویری ایزی فار ایوری ون. تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ایز اے کمیونٹی لیڈر, یہ آپ کی کمیونٹی بھی بہت اچھے سے آپ رن کری اور کافی سالوں سے کری, پھر آپ نے بہت طریقے سے کافی ڈفرینٹ لیول کے بزنسز کو اسٹیبلش بھی کر کے دیا, اور آپ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ خواتین کی منٹورشپ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے تو اور وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی, اور وہ کتنے کم سے کم میں وہ بزنس اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک آرزو کی بات ہے تو آرزو کے اوپر ایک ٹائم لگایا میں نے, اور وہ بیس جو تھا وہ کسی اور وجہ سے رکھا گا, کیونکہ میری جو بیسک میرا کام ہے وہ ہوٹل انڈسٹری سے, میں شیف ہوں. تو اس وجہ سے جب میں نے ہوٹل سے چھوڑا سب کچھ, تو میں نے خود یہ سوچا کہ اتنا بڑا گیپ ہے ہوم بزنس میں اور ہوٹل انڈسٹری میں, کہ جو اگر گھر سے کوئی خواتین کام کریں, جیسے میں خود بھی اسٹارٹ لینا چاہ رہی ہوں, تو میں کہاں کھڑی ہوں, میں کہاں سے یہ کام سٹارٹ کروں گی. تو اس وجہ سے میں نے پہلے خود اپنے آپ کو اس فیلڈ کے اندر لے کر آئی, میں کہ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ایونٹس کرتی تھی, خود میں نے سیکھا. جبکہ ایز اے وینڈر میں خود جاتی تھی, کیونکہ میرا فوڈ کا تھا, تو میں اینڈس کریشن کے نام سے پورا اپنا فوڈ بزنس رن کرتی ہوں, وہ الگ سے کیٹرنگ سروس ہے. تو پہلے تو یہی سب کچھ کیا, پھر آرزو کی بنیاد رکھی, جسٹ بیکاز کہ جو میں نے سیکھا اپنی لائف سے اس کو میں آگے لوگوں تک پہنچا دو. کیونکہ پرابلمس جب آتی ہیں نا تو بہت ارلی ایج میں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. ہم نے بہت کچھ سیکھا ماشاء اللہ, اور اس سے یہ ہوا کہ جب میں نے اتنا کچھ سیکھا تو میں نے کہا یہ کنورٹ کرنا چاہیے ان لیڈیز کو, ان خواتین کو. تو اس وجہ سے یہ آرزو گروپ بنا. اس میں ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت خواتین جو ہے وہ پوچھتی بھی ہے کہ ہم لو بجٹ اس میں کیسے کام کریں نا, تو ہم اس کو ان کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ ورک شاپس بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے کام اس گروپ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ شیف لائن ہے تو پھر میں نے ایک اور اسٹیپ اٹھایا, پرو اسکلس کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن اوپن کی, جس میں آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور اس کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے بٹ وہ ریکگنائز ہے, اور ہم اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے پریکٹیکل کلاسز کرتے ہیں ڈفرینٹ شیفس کے ساتھ. ہاں, اور جب تک اسکلس پالش نہیں ہوں گے, جب تک آپ کو ون ٹو آل چیزیں پتہ نہیں چلیں گی, آپ مارکیٹ میں اس لیول کا کام نہیں کر سکتی. پھر اس حساب سے کافی خواتین کنیکٹ ہو گئی, اور خواتین کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ لو بجٹ پہ بھی کس طرح کام کر سکتی ہیں. اٹس ویری سمپل. جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ ایک ٹائم پہ تھوڑا بیک اپ بھی رکھنا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے, لیکن یہ کہ آپ پہلے پلاننگ کریں, آپ فزیبلٹی بنائیں. آپ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے آج پیسے لگائے, کل مجھے اس کا پھل مل جائے گا, اور میں جو ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے, لیکن میں 8 لاکھ کا پورا بجٹ بنا کے بیٹھ جاؤں, تو ایسا نہیں ہوتا. اسی کے اندر آپ دیکھیں آپ کیا کام کر سکتی ہیں. اور اگر فوڈ بزنس کرنا ہے, بیسٹ ہے, فوڈ بزنس کریں. اس کی جب آپ ساری فزیبلٹی ریڈی کریں گی, اس کے بعد پھر آپ فرسٹ اسٹیپ اٹھائیں کہ بھئی کس میں کتنا پیسے لگ رہے ہیں, کیا ہے, کس طرح بجٹ ہو رہا ہے, میں کتنا انویسٹ کروں گی اور ان ریٹرن مجھے کتنا ملے گا. پھر میری نیٹ ورکنگ کیسے ہوگی, میں نے یہ چیز تو بنا لی, اس کو میں نے سیل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی چیز سیل ہے. سیل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہاں, تو اسٹریٹجیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا ضروری ہوتی ہے. خواتین کہتی ہیں جی ہم تو کھانا اچھا بناتے ہیں, ہماری ساس تعریف کرتی ہیں, اور ہماری ساسیں کم تعریف کرتی ہیں ویسے, لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ فیملی والے تعریف کر رہے ہیں, فرینڈس تعریف کر رہے ہیں, بٹ جب میری کوکنگ اسکل بہت اچھی ہے. ہاں, اگر کوکنگ اسکلز اچھے ہوتے ہیں, بٹ اس کو بھی پالش کرنا بہت ضروری ہے.
آپ جب مارکیٹ میں اپنا کھانا لے کے جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ, ہم کیوں آج بڑے بڑے برانڈس کے کھانا جب جاتے ہیں کھانے کے لیے تو ان کا ایک فکس آپ کا ٹیسٹ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ٹیسٹ ڈیولپ, ہاں ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر ان کے مینیوز جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں, فکس جو ہے اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے ہر فوڈ میں نا کہ کس میں کتنا کیا ڈلنا ہے, تو وہ خواتین کو نہیں پتا ہوتا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو کھانا گھر میں پک رہا ہے اس کی ایک فرق الگ ہے, بٹ جب کمرشلی آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایک جیسا رہنا ہے. اگر آج میں نے آپ سے کوئی چیز آرڈر کی ہے تو 3 دن بعد میری فرینڈز آ رہی ہیں, میں دوبارہ سے آپ سے آرڈر کروں گی اور اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہا تو پھر میرا تو کھانا اور میرا برانڈ کا نام تو گیا. تو اس لیے اگر آپ بالکل ٹیسٹ مینٹین کرنا ہے, اگر آپ کو ایز اے اسمال بزنس برانڈ بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ٹیسٹ مینٹین کریں گے تو لوگوں کا ٹیسٹ آپ کے ساتھ ڈیولپ ہوگا اور وہی بزنس کی ہوگی نا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اسما, ہم بزنس تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں مگر ہمیں بزنس ایتھکس نہیں پتہ ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بزنس ایتھکس پہ بات کرنا میں اس لیے بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ آپ اور میں شاید آلموسٹ, میں شیف نہیں ہوں بٹ کمیونٹی اگر رن کرے تو ہم دونوں ایک ہی نیش پہ کام کریں. تو خواتین کو بزنس کرنا سکھانا ایک الگ ٹاسک ہے اور ان کو بزنس ایتھکس سکھانا ایک الگ ٹاسک ہے. تو بزنس ایتھکس کیا ہیں اور لوگ کیسے سیکھیں گے؟ بڑے مزے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو 1 بجے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ کا ایک ٹائم ہے 6 o'clock کے بعد آپ کو ایک ہونا چاہیے, 5 o'clock کے بعد 6 o'clock کے بعد آپ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ صبح 9 بجے سے رات شام 5 بجے تک, بے شک وہ آپ کا آفس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی بھی آپ میسج کر رہے ہیں, فری لانسنگ کا بھی کوئی اگر کام کر رہے ہیں تو اس کا ایک ایتھکس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں کیا ٹائم ہے. لوگ یہاں پہ کبھی 1 بجے 1:30 بجے بھی میسج کرتے ہیں کہ کائنڈلی پک مائی کال, اور اگر آپ جواب نہ دیں کسی وجہ سے تو آفینڈ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہم نے جواب نہیں دے رہی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو یہ سینس بھی ابھی تک نہیں آ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے بچپن سے ان کو گائیڈ نہیں کیا کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی بڑی ایک میں کہتی ہوں کی ہے. یہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے علاوہ کسی کی ٹائم کی ایک ورتھ ہے. بالکل, یہ اپنے ٹائم کی بھی قدر کریں, دوسرے کے ٹائم پہ. آپ باہر ملکوں میں دیکھیں ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں. ٹائم جو ہے نا, ٹائم مینجمنٹ وہ آپ کے ہر, چاہے وہ آپ کا گھر ہو, چاہے وہ آپ کا بزنس ہو, بچے ہوں, آپ گھڑی دیکھ کے کام کریں. اور جو بھی آپ کے یہ جو بزنس ایتھکس ہیں اس کو سیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں کہ ہم نے کس سے کس لیول پہ کیسی بات کرنی ہے, تبھی جا کے آپ گرو کریں گے. کیونکہ بزنس ایتھکس کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. بالکل. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت پلاننگ کرتے ہیں, جیسے کہ ایز اے انٹرپرینیور آپ بھی یہ بات, ہاں میرے اور آپ کے دماغ میں شاید روزانہ ایک نیا آئیڈیا ہو رہا ہے, بٹ آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس ایگزیکیوٹ کیے ہوئے آئیڈیا کو سکسیس کرنا, یہ ایک 3 الگ الگ مرحلے ہیں. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 3 اسٹیجز ہیں. دوسری چیز کیا ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو پراپر پلاننگ اور پراپر اسٹریٹجیز اور بزنس ایتھکس کو لے کے چل رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں. تو ان کا سکسیس اور فیلئر کیا ہے؟ مطلب اگر میں سالوں سے, اگر میں نے 1 جنوری میں پلاننگ کی ہے, کسی ایونٹ کیا, تو اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں کم از کم 6-8 مہینے لگ جائیں گے, کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہی کام کریں تو ہمیں پتہ ہے. مگر ایک وہ بندہ جس نے صرف 6 مہینے کچھ نہیں کیا اور اس نے صرف ہمارا ایونٹ دیکھا اور پھر وہ ایونٹ دوسرے دن ہی وہ کاپی ہو گیا, تو ان دونوں ایونٹ میں فرق کیا ہوگا اور ان کی ورتھ میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس دنیا میں نا جتنے بھی لوگ ہیں نا, میں آپ 10,000, سب کے مائنڈ میں نا صبح سے لے کے رات تک آئیڈیاز جنریشن, اس لیے جنریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مائنڈ بنایا ہی ایسے ہے نا کہ اس میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں. یہ آئیڈیاز تو سب کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ نے بزنس میں رسک نہیں لیا, آپ بزنس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو بزنس کا جو مین میں کہتی ہوں پوائنٹ ہے نا, وہ رسک ہے. بالکل وہ ہے رسک. اور وہ رسک کیا ہے؟ وہ رسک یہ کہ آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جب تک فرض کریں جی میں نے آج سوچا کہ میرا ایک کھانے کا کام ہے, وہ میں کر رہی ہوں, بٹ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یار میں اس کھانے کے کام کی کچھ فوائل پیکنگ کر کے میں اس کو اب کروں, لیکن مجھے رسک یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا. صحیح, وہ جو پتہ نہیں ہے اس کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ یہ سکسیس ہوگا یا فیلئر ہوگا, یہ ایک رسک ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو پہلے آتا ہے نا, لیکن آپ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھا کریں اور اس کے اوپر ورکنگ کریں, اور پھر ضرور رسک
رسک لیں, کم پیسوں کا لیں ضرور, تاکہ آپ کو پتہ چلے, کیا پتہ اس میں ہی آپ بالکل جمپ کر کے آگے پہنچ جائیں. تو رسک لینا بہت ضروری ہوتا ہے. نو رسک نو ریٹرن کی بات ہے. اور دوسری چیز ہے, مجھے تو ہمیشہ, میں جب بھی خواتین سے بات کر رہی ہوتی ہوں اور آپ بھی جب بات کر رہی ہوتی ہیں, تو ایز اے مینٹور میں تو ان کو کبھی فیلئر بولتی نہیں, میں بولتی ہوں کہ فیلئر نہیں ہوتا, وہ لرننگ ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, اور ہر ایج میں انسان لرن کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ, آپ نے یہ پوچھا کہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ فوراً کہتے ہیں ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. دیکھیے کاپی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کو کرتا ہے, صحیح ہے, لیکن اس کے بھی کچھ برانڈس کی بھی کاپی ہوتی ہے. فرسٹ برانڈ ہے, سیکنڈ کاپی برانڈ کی ہے, برانڈ کی, مطلب جو پائنیئر ہے وہ پراپر اسٹریٹجی سے چل رہا ہے, اور جو کاپی کر رہے ہیں وہ کاپیئر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کاپی کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور جو ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے آیا کہ برانڈ کے پاس جانا ہے یا کاپی والا. ہم نے جدھر اسٹریٹجی مولڈ کی وہاں پر تو پھر وہ نہیں کر سکتے نا اس کو. اس میں بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے جیسے ایونٹس کے کام ہے, بہت سارے کام ہیں جو جیسے پہلے کوکنگ کمپٹیشنز بالکل نہیں ہوتے تھے. جب میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا, اس کے بعد یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, لوگوں شیف کمیونٹی کو آگے لے کر, اور یہ مجھے بہت پازیٹیو لگا. وجہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے, آپ سے کسی نے پازیٹیو چیز سیکھی, اور کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, اور اس میں اب ماشاء اللہ ہر کوئی کر رہا ہے بہت ساری چیزیں. اسی طرح ہر کام کے پیچھے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, وہ جب تک آپ کو نہیں آتی آپ کسی کے بھی کام کو کاپی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنل کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہی بات, تو یہی جیت ہوتی ہے برانڈ میں اور کاپیئر میں. اچھا, جب ہم بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایگزسٹنگ بزنسز کو بہت اچھا کر لیتے ہیں, تو اس کی ایک کی ہوتی ہے کولیبریشن اور پارٹنرشپ. تو دیکھیے کولیبریشن یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کر لی کولیبریشن, نہ آپ کو صرف مجھ سے فائدہ ہے ان ٹرمز آف فیورس, ہمیں مانیٹری کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بتائیں کہ کولیبریشن اور پارٹنرشپ کون لوگ کر سکتے ہیں اور کون لوگ کر کے ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے لیے بزنس مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے, دونوں پارٹیز کا. سیکنڈ, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ بزنس کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو پرسنٹیج یا پارٹنرشپ, تیسری کوئی چیز بزنس میں نہیں آتی. تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو کولیبریشن کی بات کی ہے تو برابری بہت ضروری ہے. اگر فرض کریں کہ میں کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوں گے تو میرے ساتھ کریں. اگر میں آپ کے ساتھ یا آپ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں تو لیول آف ورک برابر ہوگا, بینیفٹس بھی برابر ہوں گے, تو مجھے جتنا پتا ہوگا اتنا آپ کو بھی پتا ہوگا. تو یہ ایک میجر چیز ہوتی ہے. پھر انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. بہت سارے گروپس بنتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے کولیبریشنس کرتے ہیں, بٹ کیا ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے یا تو کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, یا ختم ہو جاتا ہے, یا بدتمیزی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اوپن مائنڈ سے کام کر رہے ہیں, آپ ایک بزنس کو لے کے چل رہے ہیں, تو آپ اسپیس دیں, دوسروں کو اسپیس دیں. اگر وہ آپ سے دو چیزیں سیکھتے ہیں اٹس اوکے, لیکن کسی کو بھی آپ خود پریشان نہ ہو, دوسروں کو بھی نہ کریں. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم بڑی پروفیشنلی کولیبریشنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ یوز ہو رہا ہے, مگر جب وہ کولیبریشن ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم وہ پروفیشنلی ختم کیوں نہیں کرتے, وہ اتنی ڈیزاسٹر پہ جا کے کیوں ختم ہوتی؟ اچھا, یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. وجہ یہ کہ خواتین کے لیے یہ کافی مسئلہ ہے. اگر آپ مرد حضرات میں دیکھیں تو میں بہت سارے اپنے لوگوں کو یہی کہتی تھی کہ آپ مردوں کو دیکھا کریں, ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے وہ بزنس کر رہے ہیں, لیکن جب وہ کانفرنس کرتے ہیں تو کتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, فوڈ انڈسٹری کے کمپنیز ہیں جو ایک ساتھ سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں, سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. خواتین میں نہیں ہے, کمپٹیشن زیادہ ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی یہ سمجھیں کہ آسان لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے چلے جائیں دوسرا پیچھے رہ جائے. تو اس چکر میں وہ کم کولیبریشنس کرتی ہیں, اور وہ اس طرح کے بزنس مائنڈ کو نہیں لے کے چلتی جس طرح سے ہونا چاہیے. حالانکہ خواتین کو اپلفٹ کرنا چاہیے, جیسے کہ آپ اور میں کر رہے ہیں, مینٹور بھی ہیں اور خواتین کو اپلفٹ بھی کریں, اور ہمیں نو میٹر کہ وہ ہم سے آگے بھی چلے جائیں تو اپلفٹ بھی کرنا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ نیچر پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. صحیح ہے, آپ کی نیچر کیسی ہے. آپ دیکھیں جب بزنس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بزنس ہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوستی رشتہ داری نہیں ہوتی, بس ایک لحاظ ہوتا ہے کہ اچھا یار انہوں نے, وہ تو ایک کرٹسی کہہ لیں یا پھر ایک دوسرے کو فیورز دینا کہہ لیں. کبھی پیمنٹس لیٹ ہو گئی, کچھ ہو گئی, تو وہ ہم ایک دوسرے کو فیورز دیں. آپ بڑی کمپنیز کو دیکھیں جو ایک ٹائکونز بن چکے ہیں بزنس,
کو لے کر خواتین کو چاہیے ان کو دیکھا کریں, ان کی اسٹڈیز کریں, ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح گرو کیے. ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, کسی نے ان کے لیے کچھ بھی کہہ دیا سو کہہ دیا, صحیح ہے, اچھا ہے کسی نے کچھ کہا ہے, وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ اس کو اگنور کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچیں, نہ کہ رک کے بیچ میں کسی کو آپ نے لیفٹ رائٹ دیکھنے کے بجائے آپ اسٹریٹ اپنا کام کریں. وہ ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ کچھوے کی اور خرگوش کی جو ایک کہانی ہے وہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے بزنس میں. سلولی اینڈ کام, لیکن اپنے بزنس کو گرو کریں. بالکل اس طرح سے. اچھا, اگر ہم اس شو کو سم اپ کریں اور آپ کو ایک پیس آف ایڈوائس دینی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے اپنے آپ کو گروم کریں, اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو لیں اور اپنے اسکلس کو پالش کریں. یہی میرے ایڈوائس ہے. تھینک یو سو مچ اسما. تھینک یو.